بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک ذریعہ ہے آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کا. اور حدیث میں آیا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کی اگر قیمت ہے تو اصل قیمت یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی آخرت کما سکتا ہے. دولت کی قیمت ہے تو اس کی قیمت اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی آخرت کما سکتا ہے. اور صحت کی قیمت بھی ہے تو اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اللہ سے، اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے. تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا حاصل یہ ہے کہ آدمیوں کو استعمال کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ دنیا اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ آدمی اس میں رہے اور مر کر چلا جائے اور اس کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی تصویر کھینچی ہے جو کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. بھئی کیا ہے دنیا کی زندگی؟ مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور زمانہ ہمیں ختم کر دیتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت پڑھی اس میں یہ بات فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے ایسے کھلواڑ کے لیے پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے. یہ اللہ نے حقیقت یاد دلائی ہے، اور یہ ہر موت ہم کو سبق دیتی ہے، ہر جنازہ ہم کو سبق دیتا ہے. حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جنازہ کسی اور کا نہیں، تمہارا جنازہ ہے. اس لیے کہ جنازہ ہم نے پڑھ لیا اور آگے کی زندگی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. کتنے واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی 100 سال کا سامان کرتا ہے لیکن اس کو کل کی خبر نہیں ہوتی کہ کیا واقعہ پیش آئے گا. تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے دنیا عیش و عشرت کے لیے نہیں دی، اللہ نے دنیا آخرت کو کمانے کے لیے ہمیں دیا. اور یہاں کی ساری نعمتیں اللہ نے اسی لیے دیں کہ ہم ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں. تو یہ سب سے بڑی بنیادی بات ہے. اس وقت کی مصیبت یہ ہے دنیا کی، ہم ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، لیکن آج ہماری زندگی کیا پتہ دیتی، ہماری زندگی سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہیں اسلام کی تعلیمات سے ہمیں وہ جوڑ نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے. یہ کامیابی دنیا کی زندگی کی جب تھی کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اختیار کرتے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا کی کثرت میں پڑے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ مل جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کہ الہاکم التکاثر، تمہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے ایسا غافل کر رکھا ہے کہ تمہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ تمہیں مرنا ہے. حتی زرتم المقابر، اس میں ایسے لگے ہوئے ہو دوڑ میں، دنیا کے حصول کی دوڑ میں، کہ تم لگتا ہے کہ تمہیں احساس ہی نہیں کہ مرنا ہے. اور جب تک تمہیں قبر نہیں تمہارے سامنے آ جائے گی، قبر کو پہنچ جاؤ گے، اس وقت لگتا ہے تمہیں خیال ہی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا، سب کھل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. حقیقت کیا تھی دنیا کی؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں کو، کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. دنیا میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کوئی اگر ہمارا دشمن ہو تو ہم ایک گھونٹ پانی بھی پلانا پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن دندناتے پھر رہے. فلا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد،
متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کا دورہ ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بڑی حکومتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، بڑی دولتیں ہیں، بڑی عشرتیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں، لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ اس کی کیا قیمت ہے اللہ کی؟ کوئی قیمت نہیں. متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا معمولی سا دنیا کا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا قیمت ہے اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی؟ ہوتی تو دیتا ہی نہیں. ہم دنیا کے فریب میں مبتلا ہے. بعض ایمان والے بھی فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی سب کچھ ہے. حکومت کی کیا حقیقت ہے؟ اصل تو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور یہ ساری چیزیں تابع ہیں، بے حقیقت ہیں، محمل ہیں. ان کی قیمت جب ہے کہ ان کا صحیح استعمال کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ان چیزوں کو آدمی بے حقیقت سمجھے کہ تقاضا دین کا آ گیا، اب اس کے بعد معاملہ ختم. اب کہاں کی دولت، کہاں کی طاقت، کہاں کی عزت اور کہاں کی حکومتیں، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے لیے استعمال ہوں تو خیر و برکت ہے، ورنہ بے حقیقت ہے. تو بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا رخ بدل گیا، ہم نے ابھی عرض کیا ہمارا قبلہ ہی بدل گیا. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد یاد نہیں رہا، ہمیں اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا. تو یہ ایک ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم روز اپنا جائزہ لیں. حدیث میں آتا بھی ہے کہ سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ جو اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے، اس کے لیے تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا. اور پلے درجے کا نادان اور احمق وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات پہ ڈال دے. وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ پر امیدیں باندھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تو کام دیکھتا ہے، نیتیں دیکھتا ہے. صرف کام بھی نہیں دیکھتا، نیتیں بھی دیکھتا ہے. کام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، دکھاوا کر رہے ہو. دکھاوا تو اللہ کے یہاں بے حقیقت ہے. جیسے دنیا کے بے حقیقت کام ہے، ویسے ہی بڑے بڑے اچھے کام بھی اگر دکھاوے کے لیے ہو تو بے حقیقت ہے. اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور روز اپنا جائزہ لینا، اپنا محاسبہ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری. کون سے کام ہمارے غلط ہیں، کون سے کام ہمیں اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ کتنے دن کی آدمی تیاری کرتا ہے اور کچھ خبر نہیں اس کو. سامان 100 برس گئے، پل کی خبر نہیں. تو اس لیے موت کا استحضار اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. حدیث میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ دنیا کی بے حقیقتی سمجھ میں آئے گی اور اس سے دل نہیں لگے گا، دل اس سے ہٹ جائے گا اور آخرت کی کامیابیوں کی طرف توجہ ہوگی. عقل مند وہی تو ہوتا ہے جو 100 سال کی کامیابی کی فکر کرے، چند گھنٹوں کی کامیابی اور راحت کی فکر کرنے والا کہ جو بعد میں پچھتائے اور پریشانی میں پڑے. اس سے بڑا نادان کون ہے کہ آدمی کے پاس 2 کوڑی نہیں اور اے سی میں ٹکٹ بنا کے بمبئی جا رہا ہے اور معلوم ہی نہیں بمبئی میں ٹھہرنا کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں. اب جب تک بمبئی کا راستہ ہے تو بڑے ٹھاٹ سے سوتا ہوا چلا گیا. اب جب اترا تو نہ کھانے کو، نہ رہنے کو، نہ کوئی پرسان حال. اب کیا ہوگا اس کا؟ بالکل یہی صورت ہے. دنیا تو مسافرت کا گھر ہے، یہاں تھوڑے دن کی راحت ہے. اب یہاں تو خوب ٹھاٹ باٹ کر لیا، وہاں کی تیاری نہیں. عالم تحیر ہوگا کہ اب کیا کریں گے جب آدمی نے یہاں تیاری نہیں کی. تو وہاں کی فکر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں. ہم لوگ نہیں سوچتے، ذرا بھی دھیان نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہیں وہ بھی روا روی میں پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے بھائی تو نماز بھی نہیں پڑھتے. بڑی خطرناک بات ہے. اور جو دین کے کام ہیں وہ بھی، ان کا بھی خیال نہیں ہوتا، اور جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ان کا بھی خیال نہیں ہوتا. دوسروں کا حق بانٹتے ہیں، دوسروں کا حق کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حرام مال کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتارتا ہے تو لقمہ وہ لقمہ تر نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے. اس کا احساس آج نہیں، مرنے کے بعد ہوگا. تو بھائیو، اس دن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دنیا کی زندگی کی کامیابی اسی میں اس کا انحصار ہے کہ آخر کی کامیابی ہم کو حاصل ہو جائے. بس یہ اگر ہمارا یہ مذاکرہ ہوتا رہے، اس کا ہم جائزہ لیتے رہیں، اس کی ہم فکر کرتے رہیں، تو ہمارے لیے سارے مسائل کا حل ہے. یہ ساری مصیبتیں ختم
اللہ کے یہاں سے پھر راحت ہی راحت۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی تمام فکروں کو آخرت کی فکر میں سمیٹ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے تمام فکروں کی کفایت کرتا ہے، اور جو تمام دنیا کے جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے فکروں میں، اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس وادی میں جا کر ہلاک ہو جائے۔ تو ہمیں اس کا دھیان کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، یہ ہے اصل، سب کچھ یہی ہے، باقی کچھ نہیں۔ اگر وہ نہ ملا کچھ نہ ملا، تو اس کا احساس و دھیان رہے، اللہ کی رضا کے لیے ہمارے سارے کام ہوں، تو انشاءاللہ سے برکت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی جو کہنے والا ہے سب سے زیادہ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ایک مذاکرے کے طور پر عرض کی تاکہ ایک دھیان پیدا ہو، اور حدیث میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ یاد دلاؤ بھائی، یاد دہانی کراتے رہو، اس لیے کہ یہ چیز ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ ایک یاد دہانی ہے، خود میں اپنے کو بھی یاد دلاتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ بھی اس کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود مجھے بھی آخرت کا دھیان اور آخرت کا استحضار نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور زندگی کے ہمارے رخ کو درست فرمائے، اپنی رضا کے لیے ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔